أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي تو انہوں نے کہا اے میری قوم کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی پر ہوں علی بینۃ ایک کھلی دلیل پر واضح دلیل پر کھلی شہادت پر قائم ہوں وآتانی اور اس نے مجھے دی ہے رحمتن من عندہ اپنی طرف سے خاص رحمت اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص مہربانی سے بھی نوازا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلی دلیل دے دی ہے، واضح دلیل واضح شہادت دے دی ہے جس پر میں قائم ہوں، اور اس کے ساتھ اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت سے بھی نواز دیا ہے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اور وہ واضح دلیل اور رحمت، وہ واضح دلیل اور رحمت تمہیں دکھائی نہیں دیتی، تم اس کو پہچان نہیں سکے، تم اندھوں کی طرح اس سے گزر گئے، یا پھر تم اس طرح سے اندھے ہو گئے کہ وہ تمہیں دکھائی نہ دی۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا حرف استفہام کیا، نلزم ہم تجھ پر تم پر تھوپ دیں، ہم تم پر مسلط کر دیں اس رحمت کو اور اس کھلی دلیل کو، وانتم لہا کارہون اس حال میں کہ تم ناپسند کرتے ہو، اس حال میں کہ تم اس دعوت کو، اس کھلی دلیل کو، اس واضح شہادت کو، اس خاص مہربانی کو تم ناپسند کرتے ہو اور ہم تم پر مسلط کر دیں، ہم تم پر مسلط کر دیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو نوح نے کہا ہے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں، ایک کھلی شہادت پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت سے بھی نواز دیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم وہ واضح دلیل اور کھلی شہادت اور کھلی نشانی اور خاص رحمت تم پر مسلط کر دیں اس حال میں کہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، تم اسے پسند نہیں کرتے؟ تو جو لوگ اس دعوت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ہم ان پر مسلط نہیں کر سکتے، جو اس کھلی شہادت پر قائم نہیں رہنا چاہتے ہم جبرن ان کو وہ نہیں دے سکتے، ان کے سر پر تھوپ نہیں سکتے، ان پر مسلط نہیں کر سکتے۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لا اسألکم علیہ مالا میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال بھی نہیں چاہتا، لا اسألکم تم سے کوئی کچھ نہیں مانگ رہا، علیہ اس پر مالا کوئی مال، میں تم سے اس پر کوئی مال بھی نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی مال بھی طلب نہیں کر رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ میرا اجر اللہ پر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا اور میں اہل ایمان کو چھوڑنے والا بھی نہیں ہوں، جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، جو میری دعوت کو قبول کر چکے ہیں، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ یہ میرے لیے بہت ہی معزز ہیں، محترم ہیں، یہ اللہ کے ہاں بھی بہت معزز اور محترم ہیں، چاہے یہ جیسے بھی ہیں مالی لحاظ سے تم سے کمزور ہیں، کیونکہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ ہر دور کے کفار نبی علیہ السلام کو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں کون، تم پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہی غریب معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، تو ہم تمہاری دعوت کو قبول کیوں کریں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں ان اہل ایمان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، یہ میرے لیے بہت معزز ہیں اور اللہ کے ہاں بھی یہ بہت معزز ہیں۔ انہم ملاقو ربہم یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ولکنی اراکم قوما تجہلون لیکن میں تمہیں نادان دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ جو جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، میں تمہیں نادانی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر اللہ پر ہے، اور میں اہل ایمان کو چھوڑنے والا، دھتکارنے والا، دور کرنے والا بھی نہیں ہوں، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں جہالت میں پڑا دیکھ رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ من ینصرونی کون میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم اگر میں ان کو دھتکار دوں، خود سے جدا کر دوں، اگر میں بھی ان کو حقیر سمجھ لوں تو خدا کے مقابلے میں کون میری مدد کو آئے گا؟ افلا تذکرون کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر میں ان چیدہ اللہ کے خاص بندوں کو بھی خود سے جدا کر دوں تو پھر اللہ سے کون مجھے بچائے گا؟ پھر اللہ کے مقابلے میں میری مدد کو کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے ان کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہی میری سرمایہ حیات ہیں، یہی میرے لیے معزز اور محترم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔